بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بھائی ہیں، جنہوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے قرآن پاک سے کافی آیات کی روشنی میں کہ جو لفظ مولا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی غیر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ان کا یہ استدلال ہے، اور اس میں انہوں نے میں اگر ترتیب سے قرآن پاک کی بتاؤں تو ایک سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت دی، آخری آیت، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ دوسری انہوں نے دی بل اللہ مولاہم الحق۔ پھر قرآن کے آخر میں جو ہے وہ سورہ محمد سے دی، جس میں ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ ان سے استدلال کیا کہ مولا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب جو آدمی لغت عرب سے تھوڑا سا بھی واقف ہے نا، تو ان آیات مبارکہ کو اگر ظاہری طور پر بھی تھوڑا سا غور کیا جائے نا، تو جو ہمارے بھائی نے آخری دلیل پیش کی نا لفظ مولا کے لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ وہیں سے غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ذالک، یہ اس لیے ہے کہ بأن اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے مولا مومنین کا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ کافروں کا کوئی مددگار اللہ کے علاوہ جیسا مرضی آ جائے وہ اللہ کی مولائیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک سے زیادہ مولا ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ لفظ مولا کو کافر کے مولا کے لیے نہ بولتا۔ یہی سیدھا اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ کافر جو ہے اس کا اللہ مولا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا لا مولا لہم، اس کا مطلب ہے اور بھی مولا ہیں۔ اچھا، اب برے مولا جو ہیں، برے موالی بھی ہوتے ہیں کچھ، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سیرت مبارکہ سے مثال دوں گا۔ سیرت کا مشہور ترین واقعہ ہے سیدنا غالباً سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ، غزوہ احزاب کے بعد وہ دوران زخمی ہوئے، تیر لگا، اور اس کے بعد وہ ہوا بنی قریظہ کا غزوہ، بنی قریظہ، جس میں 1000 کے لگ بھگ یہود کا قتل ہوا، جنہوں نے سازش کی تھی، غداری کی تھی تورات کے قانون کے مطابق۔ تو یہ فیصلہ جو تھا نا، اس پر ہم جب انٹرفیتھ ڈائلاگ کرتے ہیں نا، بلکہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کافروں سے، یہ سوال شیخ یوسف ایسٹس حافظہ اللہ، جو میرا ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ سمجھے وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں، ہم پروگرام میں تھے، لائیو ہمارے سامنے یہ سوال ہوا، 2010 کا واقعہ ہے یا 11 کا میرا خیال ہے۔ تو میرے وہ مہمان تھے یہاں پر، اور میں ذاتی طور پہ ان کے ساتھ تھا پورے سفر میں، ان کو ایئرپورٹ سے لے کر اور دوسرے مقامی 2-3 شہروں میں لے جانے تک۔ تو وہاں یہ سوال ہوا، تو ہم نے وہاں یہ ایویڈنس پیش کی کہ بھائی اس قضیے میں تو ججمنٹ رسول اللہ نے دی ہی نہیں ہے، یہودیوں نے تو پہلے ہی شرط رکھ دی تھی، دیکھیں، اور اگر وہ رسول اللہ پہ رکھتے یہ ججمنٹ تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے، یا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جیسے قبیلہ بدر ہوئے تھے پہلے لوگ۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا جو ہمارے وہ ہے نا جن کے ساتھ اتحادی قبیلہ موالی، وہ ان کا سردار فیصلہ کرے گا، یعنی سعد بن معاذ سے فیصلہ مانگا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے۔ پھر سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا نا، اور وہ جس انداز میں فیصلہ کیا، ان کو شرم سے انہوں نے آنکھیں نہ اٹھائیں، ادب سے رسول اللہ، پہلے انہوں نے یہود کی طرف اشارہ کیا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ آپ کو منظور ہے، دوسری طرف اپنے دائیں طرف اشارہ کیا جہاں رسول اللہ اور اصحاب کھڑے تھے کہ آپ کو بھی منظور ہے، اور جو میرے اس طرف ہیں آپ کو مخاطب نہیں کیا بالادب، بڑا ان کو معیوب لگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، انہوں نے جو معاہدہ تھا ان کے ساتھ وہ یہی تھا، آپ ان کا فیصلہ کریں گے، آپ ان کے اہل ٹرائب ہیں انصار۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں صحابی کے نام میں کچھ غلطی کروں تو اس پہ قبل از وقت معذرت، وہاں جب وہ فیصلہ سنانے لگے نا، یہ مولا کی بات ہونے لگی، ذرا غور کیجئے گا، وہاں پر فوراً کئی اصحاب بار بار بولے ارحم موالینہ، ارحم موالینہ، ہمارے مولاؤں پہ رحم، ان کے ساتھ ہمارے موالی جو ہے نا، ہمارے اتحادی، ہمارے ایلائی ٹرائب، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کرنا۔
بھائی میرے مولا کے کئی معنی ہے لغت عرب میں. اس کا معنی محب ہے، اس کا معنی مددگار ہے، اس کا معنی مولائیت خدائی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. یہ سیاق و سباق بتائے گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمارے اتحادی جو قبیلہ ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا رحم کرنا، ہاتھ ہلکا رکھنا. ٹھیک ہے نا، یہاں بات یہ ہو رہی تھی، مگر ان کا جو فیصلہ آیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قبیلے کے تمام بالغ مرد جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. یہ ایک آپ کو میں نے سیرت مبارکہ سے وہ دلیل دی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہاں پہ کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا، اور یہ مدنی دور ہے، مکہ کی بات بھی نہیں ہے، تو یہاں لگتا ہے پھر شرک کا فتویٰ. اچھا جی، تیسری دلیل آپ سورہ، ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے دلیلیں دیں. آپ تھوڑا سا آگے چلتے، آپ سورہ محمد تک رک گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ تحریم میں چلیے، یہ آخری جگہ ہے قرآن پاک میں جہاں غالباً مولا استعمال ہوا. اس کے بعد مولا کا لفظ آپ کو باقی 29ویں 30ویں سپارے میں نہیں ملے گا. وہاں سے میں آپ کو پڑھتا ہوں، پہلا ہی صفحہ ہے، سورہ تحریم ہے، اور غالباً تیسری یا چوتھی آیت ہے، شروع میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یقیناً اللہ ہے اس کا مولا. اور کون ہے؟ جبریل، جبریل بھی مولا ہے. صالح المومنین، اور مومنین بھی، صالح مومنین بھی مولا ہیں. اور ملائکہ ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سے زیادہ کئی مولا ہی مولا ہیں. اتنے مولا ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ، جبریل، صالح المومنین اور ملائکہ کی جماعتیں. یہاں یہ پتہ چلا کہ جو صالح مومن ہے نا، صالح المومنین، ایک تو مسلم ہے، پھر ایک مومن ہے، اور صالح مومن، مومن میں اعلیٰ ترین جو بندہ ہے رجل صالح، وہ بعض فرشتوں سے بھی اوپر ہے. جبریل سے نہیں، ان فرشتوں سے بھی اوپر ہے جن کے پہلے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وہ سارے کا یہ تمہارے سارے مددگار ہیں، سارے تمہارے ساتھی ہیں. تم فکر ہی نہ کرو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ جبریل ہے، تمہارے ساتھ مومنین کی جماعتیں ہیں اور جماعت ہے، اور یہ ملائکہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو تمہیں فکر کی کیا بات ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ نہیں اس میں تسلی؟ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، قرآن سے ہی میں نے اس کی مولا کی تفسیر بھی آپ کو کر دی سورہ انفال سے. تو میرے بھائی لفظ مولا میں اگر ذرا سا بھی شرک ہوتا، اللہ کے نبی سے زیادہ شرک کے معاملے میں کسی نے غیرت نہیں دکھائی، تو اللہ کا نبی کبھی نہ یہ کہتا کہ کیا تم اللہ کو تو اللہ کے مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تو قرآن پڑھتے ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا سورہ احزاب، تو کہا نعم یا رسول اللہ. تو کہا پھر سن لو، جیسے مجھے مولا مانتے ہو اسی طرح پھر یہ بھی مانو کہ جس کا اگر میں تمہارا مولا ہوں تو علی بھی تمہارا مولا ہے. من کنتم مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادہ. بار بار مولا سے ولی ان کی دعائیں مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے، یہاں پہ مولا سے مراد ہے محب. ٹھیک ہے نا، محبوب، اپنے سردار، اپنا لیڈر مانتے ہو، تو یہ معنی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نہیں نکلتا ان معنوں میں. ان سارے معانی سے یہ معاملہ میں نے اس لیے کھول کے رکھا کہ قرآن سے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور احادیث متواترہ سے یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو جائے کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ نہ پیدا ہو کہ مولا جو ہے اس سے کوئی نعوذ باللہ شرک کی بو آ رہی ہے. اب تو دیکھیں نا، جس نے شرک کرنا ہے نا پھر وہ تو لفظ رب کے ساتھ بھی شرک کر لے گا. لفظ رب جو ہے قرآن پاک میں ہی لفظ رب جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، رب گھر کے مالک کے لیے استعمال ہوا ہے، رب سردار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ایک عام سردار کے بھی، لارڈ جسے بولتے ہیں، می لارڈ. آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہیں پہ رب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہیں پہ رب عزیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہیں پہ رب بادشاہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بتائیے آپ، تو کیا وہاں بھی آپ کہیں گے کہ نہیں 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 یہ وہ شرک ہے؟ عرب عرب شاعری کے اندر رب البیت ابھی بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر رب البیت ناچنے لگے تو پورا گھر ہی ناچے گا. یہ میں عرب شعر کا آپ کو وہ بتا رہا ہوں ترجمہ فہم. سبحان اللہ. تو بہت سارے الفاظ ہیں جن کے ذو معنی ہوتے ہیں. اب وہ کوئی آدمی اگر بدنیتی سے استعمال کرتا ہے مولا، تو وہ تو اس کا اپنا قصور ہے، اس کا اپنا خلل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ من کنتم مولا جو ہے حدیث، اس سے لوگوں نے کئی مطلب نکالے. کسی نے اس سے مطلب وہی نکالا جو میں نے آپ کو بتا دیا، سردار ہے ہمارا، ہمارے محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد رسول اللہ کے محبوب حضرت علی ہیں، تو وہ ہمارے بھی محبوب ہوئے، وہ ہمارے سردار بھی ہوئے، آقا بھی ہوئے. ٹھیک ہے نا، اس قسم کا مولا کا مطلب. مولا کا مطلب آپ
کے کیئر ٹیکر دین کے معاملات میں، اس لیے علماء کے ساتھ مولانا لگتا ہے۔ رسول اللہ کے لیے افضل ترین ہے مولا لگانا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ایک عام عالم کے ساتھ مولا لگ جاتا ہے، مولانا لوگ لگا دیتے ہیں، ہمارے مولا۔ تو پھر کیوں ٹینشن ہے ہمیں، پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ معاملہ اتنا اس کو کنفیوز نہیں کرنا۔ اب وہ مولا جو حدیث کے اندر استعمال ہوا، اسی حدیث سے کچھ نے مولا سے مراد نعوذ باللہ خدا بھی بنا لیا، وہ گروہ کافر ہو گیا۔ جس نے نصیریت کی بنیاد رکھ دی کہ نہیں مولا سے مراد اللہ ہی ہے، بس ان سے کوئی بیوقوفوں سے پوچھے کہ اگر مولا سے مراد علی اللہ تھا تو پھر کیا رسول اللہ بھی اللہ ہوئے؟ وہ باطل تعویل تو کوئی بھی کرے گا نا۔ تو باطل تعویل کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم وہ ڈکشنری سے لفظ نکال کے پھینک دیں، جس طرح لوگوں نے جھوٹے رب بنائے، جھوٹے معبود بنائے، تو اب ہم اس سے اس کا مطلب ہے کہ ڈکشنری سے وہ لفظ ہی نکال چھوڑیں، ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کرنا، ہم نے اس لفظ کی باطل تعویل کو نظر میں رکھنا ہے۔ پھر ایک گروہ نے اس کی یہ تعویل کی مولا کی کہ نہیں یہ جو من کنتم مولا حدیث ہے، اس سے مطلب یہ نکلا کہ یہ جو ہے وہ ولایت کا مقام کوئی جاری ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ ایسا سمجھتے ہیں، مگر لفظ مولا کو نہ ہم چھوڑیں۔ اگر لفظ مولا میں ذرا بھی شرک ہوتا تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو مولانا کیوں بولتے؟ یا مولانا، اے ہمارے مولانا، مولا ہمارے مولا۔ تو حضرت علی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو ایوب؟ تو کہا غدیر خم کے بعد بھی کوئی مطلب رہ گی کمی؟ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں آپ دیکھ لیں، اس کی پوری فصل علامہ البانی نے درج کی ہوئی۔ ان سے بڑا کوئی توحید پرست یا ہو سکتا ہے تو سلف و صالح کے منہج کا داعی؟ تو یہ سارے دلائل کی بنیاد سے قرآن پاک کی وضاحت سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورہ تحریم کی وہ آیت یاد میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، اس سے آپ کو سارا اشکال دور ہو جائے گا میرے بھائی۔ اور اس کے بعد یہ من کنتم مولا والی حدیث سے بھی ہو جائے گا، اور وہ یہ حدیث بھی قرآن کی طرح ہی تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا انکار بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی قرآن پاک کی آیت کا انکار کریں۔ تو متواتر حدیث کا یہ مقام ہے شریعت میں۔ متواتر حدیث کا انکار کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کفر کے درجے تک جا سکتی ہے یہ بات، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو امید ہے کہ اب کے بعد یہ مولا کا جو لفظ ہے اس پر کسی کو کوئی ابھی بھی اشکال ہو تو اسی ویڈیو کو اور اس آڈیو کو بار بار سنیں، امید ہے انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔